الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ زبور میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت نازل کی، ٹھیک ہے، کہ زمین میں وارث جو ہوں گے میرے نیک بندے ہی ہوں گے، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بہت ڈیٹیل میں اس پہ میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً وحی کی جاتی ہے میری طرف یہ بات کہ بلا شبہ تمہارا معبود ہے، معبود ایک ہی، پھر کیا تم اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی معبود ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا تم اب فرما بردار بنو گے، مسلمان بنو گے، اللہ کی عبادت کرو گے؟ یہ تمام واقعات سورہ انبیاء میں، تھوڑا سا اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سورہ کا پس منظر ذہن میں لاؤ کہ تمام انبیاؤں کے جو واقعات ہوئے، جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی کیسی مدد کری، اور یہ بات توریت، زبور، انجیل سب میں تھی، اور یہ لوگ پڑھ چکے تھے، مشرکین مکہ کو سب پتا تھا، یہود و نصارہ کو۔ اور وہ بتانے کے بعد اب اس آیت کو تھوڑا سمجھنا آسان ہوگا کہ اللہ ہی معبود ہے جس نے تمام انبیاؤں کی ہر کام میں مدد کری اور ان کی دعاؤں کو سنا۔ اب کیا تم فرما برداری کرو گے؟ مطلب ابھی بھی موقع ہے کہ فرما بردار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ اگر وہ منہ موڑ لیں اس سے تو کہہ دیجئے میں نے خبردار کر دیا تمہیں برابری پر، اور نہیں میں جانتا کہ آیا قریب ہی ہے یا دور ہے وہ جو تم جس کا وعدہ کیے گئے ہو۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، ہم نے انبیاؤں کے واقعات سنا دیے، ان کے بارے میں ڈیٹیل بتا دی، ان کی مدد بھی اللہ نے کری، کیسے کری، ظالموں کے ساتھ کیا انجام ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی اگر تم منہ موڑو گے تو بس اتنا کہہ دیجئے کہ خبردار، یعنی ہوشیار رہو، خبردار ہو جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، جنت کا، جہنم کا، موت کا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو جس نے جیسا عمل کیا اس کے سامنے ویسے ہی اس کا بدلہ آئے گا۔ اور پھر آخری بات اس آیت کی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ قریب ہی ہے یا دور ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، قیامت کہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو کہ قیامت آئے گی،
یہ نہیں پتا کسی کو بھی کہ قیامت کب آئے گی. یہ اللہ کے ان رازوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائے. نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، اور نہ کوئی انسان جن جانتا ہے، نہ کوئی اور مخلوق جانتی ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی چنا تھا نا اور ان پہ وحی بھیجی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے قیامت کو چھپا کے رکھا ہے. میں چھپانا چاہتا ہوں قیامت کو، تاکہ اس دن میں جزا دے سکوں. جو جیسا عمل کرے گا، جو نیک کام کرے گا اس کو ویسی جزا ملے گی، اور جو برے کام کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کو ویسی سزا ملے گی. اس کو چھپانے کا مقصد ہی یہی ہے قیامت کو. اگر سوچو ظاہر کر دیا جائے کہ فلاں کی موت کب ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جس دن موت ہوگی اس کی، اس سے پہلے پہلے والے دنوں تک وہ برائیاں کرتا رہے گا، اور جس دن موت ہوئی توبہ کر لے گا. اسی لیے تو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے موت، کہ اچانک آنی ہے موت، اچانک آ جانی ہے موت. کچھ نہیں پتا، بچپن میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، لڑکپن میں آ جائے، چلتے ہوئے آ جائے، سوتے ہوئے آ جائے، لیٹتے ہوئے آ جائے، بیٹھتے ہوئے آ جائے، گاڑی میں آ جائے، رکشے میں آ جائے، پیدل آ جائے، ہوائی جہاز میں آ جائے، سائیکل پہ آ جائے. اچانک آنی ہے موت، اور کیسے آنی ہے یہ اللہ جانتا ہے بس. اور چھپانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عمل پوری زندگی کرتے رہو، بس یہاں تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ یقین نہ آ جائے. کس چیز کا یقین؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات بھرک ہے، جنت جہنم بھرک ہے، سب چیزیں بھرک ہیں. جب یہ یقین آ جائے گا، یقین کب آئے گا؟ موت کے وقت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں ہلاک کر دیا تکاثر نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اور موت کو چھپا کے رکھا ہے. کسی کو بھی نہیں بتایا کہ موت کب آنی ہے. یہاں تک کہ انبیاؤں کو اپنی موت کا نہیں پتا تھا کہ ان کو کب موت آنی ہے. بس موت کا فرشتہ آتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کا رزق کتنا تھا، آپ کی موت آج ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کی روح قبض کر لوں. ایک واحد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں، بس صرف ان کے لیے اللہ نے ملک الموت کو بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا اس سے کہ پوچھ لینا، اگر وہ آنا چاہیں تو ان کی روح قبض کر لینا، اور اگر نہیں آنا چاہیں تو چھوڑ دینا. سوچو کتنا بڑا شرف ہے یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ جواب کہ میں تو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. تو سوچو، بہرحال اس آیت کو اور ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپا کے رکھا اور خبردار کر دیا ہے سب کو، وارننگ دے دی ہے کہ بس یہ موقع ہے زندگی آخری. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو، اور وہ جانتا ہے جو چھپا ہوا بھی ہے. جو شخص اپنی زبان سے کچھ بھی نکالتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو وہ دل میں بھی سوچتا ہے زبان پر نہ لائے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. لیکن یہ اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بخشا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خیالات دل میں انسان کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر اس کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ وہ زبان سے اپنی ادا نہ کرے. جلن، حسد،
اس کا تعلق تو ہے ہی اس سے، خیالات سے. یہ لانا ہی نہیں چاہیے، دل میں بغض رکھنا کہ کوئی آدمی کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے ہوا ہے. یہ تو بہت سخت پکڑ ہے. ان باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں کوئی برائی آئی، کوئی گناہ کا کام آیا کرنے کا، اس نے اس کو اگنور کر دیا، اس کی پکڑ نہیں ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا. کیونکہ نفس بھی لگا ہوا انسان کے پیچھے، ہم پڑھ چکے ہیں نا نفس کی اقسام. کون کون سی اقسام ہے نفس کی؟ 3 قسم کا نفس ہوتا ہے: نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. یہ تینوں کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، لوامہ، امارہ اور مطمئنہ، کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، اور مطمئنہ جو ہے بالکل وہ جو مطمئن ہو جاتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے سب کا. جو بات ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے. ضروری نہیں ہے ہم کہ اللہ سے دعا کریں تو زور زور سے چیخ کر کریں. صحابہ کرام ایک دفعہ تیز آواز میں دعا کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایسے رب سے مانگ رہے ہو جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ چپ کے اپنے دل میں دعا کرو. دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں کرنی چاہیے دعا. ہاں کبھی کسی نے کہہ دیا دعا کے لیے تو اس کو کر دینی چاہیے اس کے لیے دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دعا کرانے کے لیے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے ان کے لیے. لیکن خاص کر بلند آواز سے دعا کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ اپنے علم سے سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو، یا دل میں چھپائی ہوئی بات کو، یا سمندر کے بیچ میں کسی جانور کے دل میں جو خیال پیدا ہو جائے، یا اونچے آسمانوں میں چڑیا، کبوتر، یا کوئی بھی پرندہ، باز، شاہین، کوئی بھی پرندہ اڑ رہا ہو، اس کے دل میں جو خیال گزرے اللہ سب جانتا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور نہیں میں جانتا شاید کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانا ہو ایک وقت تک. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانا ہو ایک وقت تک. یعنی دنیا میں اگر برائی کر کے، گناہ کے کام کر کے بھی اگر کسی کو فائدہ مل رہا ہے، ترقی مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا مال میں اضافہ ہو رہا ہو یا اولاد میں اضافہ ہو رہا ہو، تو یہ فائدہ دنیا کی حد تک ہے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے فائدہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو بھی دے گا، مسلمانوں کو بھی دے گا. کافروں کے ساتھ بھی مشکلات آئیں گی، مسلمانوں کے ساتھ بھی مشکلات آئیں گی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قیامت والے دن مسلمان اور مومن جو ہیں ان کے لیے درجات اور نعمتیں ہیں، کافروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم سب سے بڑی بات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دنیا میں اچھائی ہو گئی، ہمیں کوئی کامیابی یا ترقی مل گئی تو ہم بڑے نیک ہیں. یہ سب سے بڑی برائی ہے، یہ معیار ہے ہی نہیں بالکل. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے کہ فائدہ اٹھانا ہو دنیا میں ایک وقت تک، کہ دنیا کا جو فائدہ مل رہا ہے، اولاد، مال، روزی، درجے، کامیابی، بزنس، پیسہ، گاڑیاں، گھر، سفر، ٹریول، ٹور، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کا، اور یہ آزمائش ہو سکتی ہے.
کہ ایک دم جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ساری کے ساری چیزیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتا ہے کہ دنیا میں اس کو اتنا لگا دیتا ہے، بندے کو اتنا لگا دیتا ہے کہ وہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور اچانک جب موت آتی ہے تو کوئی اس کے پاس راستہ نہیں رہتا بچنے کا۔ اس کو اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ جب فرشتے روح نکالتے ہیں بندے کی تو منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، پیٹھ پہ جو ہے وہ جہنم کے لائے ہوئے کوڑے مارتے ہیں، کھینچ کھینچ کے روح بے دردی سے نکالی جاتی ہے جسم سے، اور انسان تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ لگتا، کیونکہ دنیا کے فائدوں میں اتنا وہ غرق ہوا ہوتا ہے کہ اس کو دین کی طرف آنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اور یہ جو کافر مشرک یہ لوگ جو ہیں، ان کی تو حالت ہی بری ہوئی بھی ہوتی ہے، ان کو تو دکھا دیا جاتا ہے اسی وقت، جہنم سے بنا ہوا لباس لے کر آیا جاتا ہے۔ مسلمان پورے کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ جو ہو پورے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، اور اتنا چلو گے کہ اگر وہ کسی بل میں گھسیں گے تو تم لوگ بھی بل میں گھس جاؤ گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آج دیکھ لو کون سی چیز ہماری اپنی ہے۔ ہم کھانا انگریزوں کے طریقے سے کھاتے ہیں، لباس انگریزوں کی طریقے سے پہنتے ہیں، ہمارا اسٹائل انگریزوں۔ جب تک ہم بات کرتے ہوئے دو چار جملے کہیں انگلش کے یا دو چار باتیں یا دو چار ورڈ انگلش کے نہیں بولیں، ہمیں بے عزتی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں اور میری بیوی ایک بہت بڑی جگہ گئے تھے، ڈیفنس میں، ایک مال میں۔ وہاں 2 لائنیں لگی ہوئی تھی، ایک لائن جینٹس کی تھی اندر جانے کے لیے جو چیکنگ چل رہی تھی، اور ایک لائن لیڈیز کی تھی۔ لیڈیز والی لائن میں میری بیوی کھڑی ہوئی تھی نقاب میں، پردے میں، اور جینٹس والی لائن میں میں کھڑا ہوا تھا۔ داڑھی میری، پانچے فولڈ ہوئے ہوئے ٹخنوں سے اوپر، وہ پتہ نہیں یاد نہیں پڑتا سر پہ ٹوپی تھی یا نہیں، بہرحال جب ہم لوگوں کی باری آئی وہاں جو سے واک تھرو گیٹ سے نکلنے کی، تو جو لیڈیز تھی جو چیکنگ کے لیے گارڈ کھڑی ہوئی تھی، اس نے میری وائف کو باہر نکال لیا لائن میں سے، آپ الگ آ جائیں چیکنگ کے لیے، الگ روم میں لے گئی۔ ساری لیڈیز جا رہی ہیں جینز پہنے ہوئی، ہاف سلیوز پہنی ہوئی، عجیب و غریب ڈریس پہنے ہوئے کہ ان کا جسم سارا نظر آ رہا۔ وہ گزرتی چلی جا رہی ہے واک تھرو گیٹ سے۔ اس گارڈ نے ایک پردے دار عورت کو نکال لیا باہر کہ آپ باہر آ جائیں، آپ میرے ساتھ اندر چلیں چیکنگ کے لیے، اور ادھر سے مجھے ایک گارڈ نے آواز دے لی کہ آپ باہر آ جائیں، آپ اندر چلیں چیکنگ کے لیے۔ ہم دونوں کو لائن سے نکال لیا تھا، اور بےہودہ بے غیرتی والے لباس پہن کر لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ معیار بنایا ہوا ہے ہم نے اپنا، ہم کس کے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمیں عزت دین اسلام نے دی ہے۔ آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے کہ داڑھی والے کو دیکھ کے پانچے اوپر ہیں، اس کی تو چیکنگ سختی سے کرو، نقاب میں عورت کو دیکھ کے اس کو تو الگ سے چیک کرو کہ کچھ مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ۔ یعنی جن پہ بھروسہ کرنے کا سب سے زیادہ حق تھا، ان پہ سے بھروسہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ تو سوچو دنیا کا فائدہ کہ ایک وقت تک اٹھانا لکھا ہوا ہے کہ غرق ہیں لوگ دنیا میں، داڑھی والوں پہ اور نقاب پوش عورتوں پہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اب۔
ایک جینس کی پینٹ میں ہاف سلیوز پہنی ہوئی یا بے پردہ عورت گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہوتی ہے، سب اس پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، سارے اس کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ بڑی سی مرسیڈیز سیوک کرولا یا کسی گاڑی میں سے وہ اتریں گے، اس پہ لوگ بھروسہ کریں گے۔ ایک مسجد کا امام باہر نکلے گا اور سائیکل پہ اپنی کہیں بیٹھ کے جائے گا، اس کو لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، پاسپورٹ کی لائن میں، پاسپورٹ کی نہیں بلکہ کس چیز کی لائن تھی، وہ گورنمنٹ آفس کی لائن تھی، پتہ نہیں کس کام سے وہ ڈاکومنٹ PRC بنوانی تھی یا کیا بنوانا تھا، اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوانا تھا، کیا تھا، کھڑا کر دیا لائن میں، آخر میں بٹھا دیا کہ آپ جا کے وہاں پہ آخر میں لگے لائن میں، اور سارے پینٹ کوٹ والے لگے ہوئے تھے آگے کہ ان کو پہلے فارغ کرنا ہے۔ 4 گھنٹے بٹھا کے رکھا تھا، اور وہ اتنے بڑے عالم کہ ہم ان کی قدموں میں بیٹھ کر ہم نے حدیثیں سیکھی ہیں۔ جب میں مدرسے ان سے پڑھنے جاتا تھا تو میں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ان کے سامنے دو نواز ہو کر بیٹھ کر قدم پہ بیٹھ کر ہم نے علم صرف اور علم نحو پڑھا، کہ اتنے قابل آدمی، قرآن اور حدیث کے عالم، اور یہ حال کیا جا رہا ہے کہ اٹھا لو دنیا سے فائدہ، کیا پتہ یہ آزمائش ہو۔ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فتنۃ کا لفظ یوز کیا گیا ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں، کہ یہ فتنہ کی دنیا ہے، فتنے کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھا لو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود وعدے کر دے گا۔ ہم نے پڑھا نہیں تھا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا، جب قیامت کی نشانی بتائی تھی انہوں نے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی اللہ سب کو ہلاک کر دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، لیکن قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو نیک لوگوں کا بدلہ ان کی نیتوں، ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اور حق پر چلنے والے ہی تو تھوڑے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے حساب سے ہوتی ہے دین کی، ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو ہمارے حساب سے نہیں ہوتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے یار مجھے صلح رحمی والی حدیثیں نہ بتاؤ، مجھے جھکنا پڑے گا رشتہ داروں کے آگے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے سارے، وہ کہے گا یار یہ والی مجھے نا قرآن کی آیت اور حدیث سے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے مجھے، یار یہ والا ڈسکس جو ہے نا نہیں کیا کرو نماز کے بارے میں۔ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، یا ماں باپ کو چھوڑ چکا ہے، ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، یا ماں باپ سے نہیں مل رہا، وہ سارے رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہا ہے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے اچھا سلوک کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، بس ماں باپ کے بارے میں یار وہ نہیں کرو یار، بس یار میری بیوی کو پسند نہیں ہے۔ ابے جو حرام کما رہا ہے ساری باتیں اس سے کر لو یار، بس یہ تھوڑا سا حرام کے بارے میں نہیں بولا کرو، حرام کمائی کے بارے میں۔ مسجد جتنی بنوا لو، مدرسے جتنے بنوا لو، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ ایمان والو۔ یہاں پکارا کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکارا ہے کہ پورے دین میں داخل ہو۔ خطا، دیکھو خطا اور غلطی یہ قابل معافی ہے، اللہ تو خود فرماتا ہے کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک شخص یہ سوچے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے بس اللہ معاف کر دے گا، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یا یہ سوچتا رہے یار میں نے تو اس رشتہ دار سے کبھی ملنا ہی نہیں ہے، اس کی میت پہ بھی نہیں جانا، نہ یہ میرے گھر آئے گا نہ میں اس کے گھر جاؤں گا، بس اللہ معاف کر دے گا، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر پیر والے دن اور شاید جمعرات والے دن بندوں کے نام اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ جس نے قطع رحمی کری ہوئی ہو اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال روک دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے ان کے نام اعمال پیش نہیں کرو جب تک کہ یہ صلح نہیں کر لیں۔
اور وہ کس چکر میں؟ بھائی ہر طرف ہمیں دھیان دینا پڑے گا. حرام کمائی کی طرف اگر آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ حلال کمائی سے ہی قبول کرتا ہے، حرام سے قبول ہی نہیں کرتا اللہ. اب وہ کہ مجھے یہ والی باتیں نہ بتاؤ، باقی سب بتاتے رہو. تو یہ تو من چاہا دین ہے، ایسا نہیں ہے. انسان سے غلطی ہو جائے اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ ہو جائے اللہ معاف کرنے والا ہے. انسان پلٹے تو صحیح، اللہ کی طرف آئے تو صحیح. دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں زندگی گزارنا. بہرحال ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، ہر بندہ اپنی فکر کرے، دوسرے کو چھوڑے. جب میں یہ بات بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ میں سوچوں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں پڑوسی کے بارے میں سوچوں، فلاں رشتہ دار یہ کر رہا ہے، فلاں، مجھ سے اس کا سوال تھوڑی ہوگا. میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میری زندگی میں کیا چیز غلط ہے، ایسی ہے کہ جو دین کے خلاف ہے، میں اس کو دور کروں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ سورہ انبیاء کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہماری یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ کہ اے میرے رب تو فیصلہ فرما حق کے ساتھ، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، وہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو کہ تم بیان کرتے ہو. اچھا دیکھو، یہ اس طرح کی دعا جو ہے نا تقریباً تمام انبیاؤں نے اپنی امت کے لیے کی، بالکل آخری وقت میں جب ایمان والے الگ ہو گئے اور نافرمان الگ ہو گئے. تو ملتی جلتی دعائیں ہیں جو انہوں نے کری. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. کیا؟ کہ اے میرے رب اب تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، اور تو ہمارا رب ہے جو کہ بہت مہربان ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. یعنی کہ یا اللہ تو فیصلہ فرما دے اب کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. اور پھر تو بڑا نہایت غفور رحیم ہے کہ جو توبہ بھی کر لے اللہ اس کو معاف کر دے. توبہ ضروری ہے. دیکھو آ گئی نا اس میں بات کہ رحمان ہے، توبہ ضروری ہے، توبہ کر لے. اور جو لوگ توبہ بھی نہیں کرتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ وہ بہترین مددگار ہے، اور جو کچھ بھی وہ کہتے اور کرتے ہیں اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے اس کے لیے. پھر اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ اس میں جو دعا کی گئی ہے یاد ہونی چاہیے ہمیں، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. ٹھیک ہے، یہ دعا یاد ہونی چاہیے. ہر مصیبت میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں بات پتہ ہی کیا ہے، دیکھو گناہ ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس سے گناہ نہ ہو. اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو توبہ کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی توبہ سے جتنا خوش ہوتا ہے نا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. کہ ایک بندے کا سامان سے لدا ہوا اونٹ صحرا میں کھو جائے اور وہ بندہ یہ سوچا اب تو میری موت واقع ہو جائے گی صحرا میں، اور اچانک اس کو وہ اونٹ مل جائے تو کتنا وہ خوش ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو توبہ کرو بیٹا، استغفار کرو، اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں. کسی کا دل دکھایا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کری ہو، حرام کمایا ہو، چوری کری ہو، امانت میں خیانت کری ہو، چغلی کی ہو، غیبت کی ہو، بہتان بازی کری ہو، کسی سے لڑائی کی ہو، گالم گلوچ کری ہو، ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ہم سب کو، کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے اس وقت. کسی کے لیے بغض بھرا ہوا ہے ہمارے دلوں میں، وہ صاف کرنا چاہیے. جلن ہے، حسد ہے، وہ صاف کرنا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ، جس کے لیے بھی دل میں جلن، حسد، بغض ہے نا،
اس کو پتہ ہے کیا دعا دو؟ اس کو یہ دعا دو، یا اللہ اس کو بے حساب حلال رزق دے، یا اللہ اس کی اولادوں میں خوب ترقی اور برکت دے، یا اللہ اس کو اتنا رزق دے بے حساب، اور اس کو ایسی ہدایت دے قیامت والے دن اس کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ جس کے لیے سب سے زیادہ جلن حسد بغض ہے نا، اس کو یہ دعا دینی شروع کر دو روزانہ، پھر دیکھو۔ بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے، اور سچے دل سے دینی چاہیے دعا۔ اللہ سے توبہ، مسلمانوں سے اچھا سلوک، مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ سورہ انبیاء جو ہے مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، کوئی بھی سورت مکمل ہو یا قرآن کبھی مکمل ہو، یا تراویحوں میں جو قرآن مکمل ہوتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ختم قرآن ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ختم قرآن ہے، یہ کہنا چاہیے تکمیل قرآن ہے، قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم کے اس کے بعد کوئی چیز جو ختم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ شروع نہیں ہوتی، ختم بہت غلط لفظ ہے۔ قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا، قرآن کی تکمیل ہوئی، سورت کی تکمیل ہوئی، الحمدللہ۔ تکمیل کا لفظ، مکمل کا لفظ استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بے حساب برکت عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے۔ ہم سب سے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے میرے اللہ، جو واقعی ہوئے میرے اللہ، تو اپنی بے حساب رحمت سے انہیں درگزر فرما دیجیے اور معاف فرما دیجیے۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا نام اعمال میں کوئی بھی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو میرے اللہ۔ ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے میرے اللہ۔ اور خاص کر میں دعا کروں گا، ہمارے گروپ کی ایک ممبر ہیں، ان کا کل میسج آیا تھا کہ ان کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، جو بہت نیک خاتون تھی، اور گھر والے سب پریشان ہیں۔ تو خاص کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور جنہوں نے مجھے میسج کیا وہ خود بیمار ہیں، ان کی کیمیو تھراپی میرا خیال ہے چل رہی ہے شاید، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے گھر میں، ان کے رزق میں، ان کی اولادوں میں، ان کے اہل و عیال میں بے حساب برکت عطا فرمائے، ان کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرمائے۔ اور جتنے بھی گروپ ممبران اور یہ قرآن سننے والے ہیں، سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔